باب دعائم الاسلام کی حدیث نمبر 5، یہ لمبی ہے، میں صرف اردو پڑھتا ہوں، اس کی توجہ فرمائیں، لیکن اہم نکات پر مشتمل ہے۔ عن زرارہ ابن اعین بہت ہی معروف ہیں اصحاب میں سے امام باقر علیہ السلام کے۔ عن ابی جعفر علیہ السلام، زرارہ نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، نماز پر اور زکوٰۃ پر اور حج پر اور نماز پر اور ولایت، نماز پر اور زکوٰۃ پر اور حج پر اور روزے پر اور ولایت۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارات بہت ثواب رکھتے، لیکن ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو حج نہیں جاتے ہیں، زیارات پر جاتے ہیں، ریگولر جاتے ہیں، حج پہ نہیں جاتے، اور جب پوچھا جائے تو بڑے بڑے عجیب و غریب جواب دیتے۔ مثلا ایک جواب کہتے ہیں 1 زیارت 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے، تو میں مثلا اتنے پیسے دے کے 1.5 لاکھ 2 میں 70 حج کا ثواب لے رہا ہوں، میرا دماغ خراب ہے، میں 10 لاکھ بھر کے 1 حج کا ثواب لوں، ایسی بات ہے۔ جبکہ آپ دیکھ رہے روایات میں کیا اسلام کی بنیاد کس پر، اس میں سے ایک حج۔ اہل بیت اطہار کی آپ حج کی روایات پڑھیں، اہل سنت کی کتابوں میں حج کی وہ فضائل نہیں بیان کیے ہوئے جو ہمارے ائمہ نے بیان، انسان تعجب کرتا ہے۔ یہ روایات میں ملتا ہے کہ مخالف بعض اوقات ائمہ اہل بیت پر اعتراض کرتے تھے، کیا تم ہر وقت لوگوں کو حج پہ بھیجتے رہتے ہو، کوئی اور کام نہیں ہے؟ اس طرح تھا۔ ابھی گنگا الٹی بہ نہیں، نام انہی کا استعمال ہوتا ہے، حج حقیر بن گئی، نام انہی کا استعمال ہو رہا ہے، نماز حقیر ہو گئی۔ جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ نے تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے، سب سے پہلے دشمن ان کے اہل بیت اطہار ہوں گے کہ تم نے کہاں سے نکالی تھی یہ باتیں، ہماری تو آیات قرآن بھی موجود تھی، روایات بھی موجود تھی، کہاں سے تم نے یہ چیزیں نکالی تھی؟ صحیح اور غلط کی روایات کی تمیز تم نے کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں، ہم نے آ کے اللہ کی شریعت کا ڈیزائن ہی بدل دیا تھا، بعد میں اہم چیزوں کو ہم نے ان امپورٹنٹ کر دیا، اور جو ان امپورٹنٹ تھی انہیں ہم نے امپورٹنٹ کر دیا، اللہ کے دیے ہوئے ڈائریکٹ احکام سے ہم نے اور چیزیں بڑھا دی۔ تمہارا دماغ ٹھیک تھا، تم نے ایسی باتیں کیوں کی؟ اس لیے شریعت کے بارے میں سستی ہمارے معاشرے میں بعض اوقات دکھائی دیتی ہے، احکام شریعت کے بارے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز پر اور زکوٰۃ پر اور حج پر اور روزے پر اور ولایت پر۔ زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا ان میں سے کون سی چیز افضل ہے، یعنی آپ ترتیب سے بتائیں، امپورٹنس کی ترتیب سے، سب سے زیادہ، پھر اس طرح۔ امام نے فرمایا الولایۃ افضل، اور ریزن بھی سنے اس کا۔ جو بعض لوگوں نے ولایت کا رکھا ہوا ہے نا، ہم نے مان لیا اس کا تعلق، کہتے ہیں امام فرماتے ہیں ولایت اس لیے افضل ہے کہ ولی نے گائیڈ کرنا ہے، اللہ کا دین بتانا ہے، اور تم نے اطاعت کرنی ہے۔ جس کا گائیڈ ہی نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ جھک مارے گا، کہاں سے سیکھے گا؟ جہاں سے مرضی کوئی اس کو بتا دے وہاں چل پڑے گا۔ ولی وہ سینٹرل جگہ ہوگی کہ جس کے ارد گرد سارا نظام گھومے گا، وہ گائیڈ کرے گا، وہ بتائے گا۔ آج نہیں ہے نا سینٹرل سسٹم مسلمانوں کا، دیکھ کیسے بیڑا غرق ہوا پڑا۔ جب ان کا اپنا ولی نہیں ہے پھر ولی کون ہے؟ بائیڈن، ولی امر مسلمین حضرت بائیڈن، ایسا ہی ہے۔ دیکھ لیں آپ، ایک پورا نظام ہے اسلام کا، آپ اس نظام کو ہٹا دو تو جس کو جو پیس پسند ہے کہ یہ والا بڑا اچھا اسلام ہے لے کے پھر رہا ہے، باقی کی اس کو غرض نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کہ میں تو بخشا جاؤں گا نا، میں وہ والا کام کروں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام ایک پورے نظام کا نام ہے، پورے سسٹم کا نام ہے، وہ انسان سمجھے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا بھی کیا ہے، جو سنا اس کے پیچھے چل پڑا۔